السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہنوں، ہمارا آج کا عنوان ہے انسانیت کا اکرام اور محبت کے تقاضے۔ یہ مدرسات کی تربیت کی سیریز میں سے ایک موضوع ہے۔ تربیت ایک تھیوریٹیکل چیز نہیں ہے، ایک پریکٹیکل ہے، اور انسانی تربیت وہ پریکٹیکل ہے جو انسان کے اوپر کیا جاتا ہے، اس لیے اس کے اثرات انسان کی شخصیت پر نظر آتے ہیں۔ ہر پریکٹیکل تھیوری سے شروع ہوتا ہے اور ٹارگیٹ ایک کامیاب پریکٹیکل ہوتا ہے۔ مدرسات کی تربیت کا یہ کورس ایک کامیاب کورس اسی صورت میں ہوگا جب اس میں بیان کردہ تھیوری کے اثرات ہماری ذات میں پریکٹیکلی نظر آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم اس کا بھرپور فائدہ اٹھا سکیں۔ اپنے عنوان کے آغاز جو میں ایک حدیث سے کرتی ہوں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، ایمان والا محبت کرتا ہے اور اس سے محبت کی جاتی ہے، اس شخص میں کوئی بھلائی نہیں جو نہ محبت کرے اور نہ اس سے محبت کی جائے، اور لوگوں میں بہترین شخص وہ ہے جو سب سے زیادہ لوگوں کو نفع پہنچانے والا ہو۔ ایمان والا وہ ہے، ایمان کا ایک تقاضا، لازمی تقاضا رکھ دیا کہ وہ محبت کرتا ہے، اس سے محبت کی جاتی ہے، اور اس میں کوئی بھلائی نہیں جو نہ محبت کرے نہ اس سے محبت کی جائے۔ اور پھر اس محبت کا تقاضا آگے بتا دیا کیا ہوگا کہ لوگوں میں بہترین شخص وہ ہے جو سب سے زیادہ لوگوں کو نفع پہنچانے والا ہے، اس لیے کہ کسی کو نفع پہنچانے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے لیے دل میں محبت ہو۔ جو جتنا زیادہ محبت کرنے والا ہے، جتنا زیادہ لوگوں کو خیر اور بھلائی پہنچانے والا ہے، وہی بہترین شخص ہے۔ اور اس کو سب کو ایمان کے ساتھ جو ہے جوڑ دیا گیا۔ اس حدیث کو ذرا ذہن میں رکھیے گا، اس میں کیا کہا، اور پھر انشاءاللہ تعالی اب ہم موضوع کو سمجھنے کے لیے کچھ تمہیدی باتیں کرنے کے بعد انشاءاللہ اصل بات کی طرف آئیں گے کہ انسانیت لفظ جو انسان سے، اس لفظ کا ایک مادہ روٹ ورڈ الف نون سین ہے، اس سے انیسہ بنتا ہے، مطلب مانوس ہونا، محبت کرنا، سکون قلب پانا۔ انسہ بنتا ہے اس سے مہربانی کرنا، محبت کرنا، تسلی دینا۔ مؤنث بنتا ہے غم خوار، ہمدرد۔ انسان کے لیے ایک دوسرا مادہ روٹ ورڈ بھی ہے نون سین یا، سے نسیہ بھولنا، انسا بھلانا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انسان یا انسیہ اس لیے کہا گیا ہے کہ اس سے ایک عہد لیا گیا تھا جسے وہ بھول گیا۔ امام راغب رحمۃ اللہ علیہ اس کا مادہ الف نون سین بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، یعنی ایسی مخلوق جو آپس میں انسیت میں خاص مقام رکھتی ہے، باہمی معاشرتی زندگی گزارنے کے لیے پیدا کی گئی ہے، ایک دوسرے سے مانوس ہے، اور اس کی ضد وحش، جس سے وحشی بنتا ہے، تو انسیت میں خاص مقام رکھنے والی مخلوق۔ انسان کے لیے قرآن میں بنی آدم اور بشر کے الفاظ بھی آئے ہیں۔ جب انسان کے تاریخی پہلو کا ذکر ہوا تو آدم، بنی آدم، جب فطری حوائج کا ذکر ہوا تو بشر کا لفظ آیا۔ ان دونوں پہلوؤں میں تمام انسان بشمول انبیاء ایک جیسے ہیں، سب آدم کی اولاد، سب بشر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انا بشر مثلکم۔ جب معاشرتی پہلو کا تذکرہ مقصود ہوا تو انسان بھی کہا گیا۔ انسان اللہ کی مخلوق ہے جس میں آپ اور میں شامل۔ اللہ کی بے شمار مخلوقات کائنات میں موجود ہے، کچھ کے بارے میں ہمیں معلوم ہے اور کچھ کے بارے میں زیادہ ہم نہیں جانتے۔ ہر مخلوق کا ایک مصرف ہے، اور یہ مصرف خالق ہی درست جان سکتا ہے اور بتا سکتا ہے۔ انسان کو اپنا مصرف جاننے کے لیے یہ علم ہونا ضروری ہے کہ وہ کہاں سے آیا، کیوں آیا، کہاں جانا ہے، کیا انجام ہے۔ الحمدللہ ہمارا ایمان ہے ہمارا خالق اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، تو ہمیں اپنے آپ کو جاننے کے لیے، اپنے مصرف کو پہچاننے کے لیے اپنے رب کی طرف پلٹنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سورہ 3 میں فرماتے ہیں
انا خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بے شک ہم نے انسان کو بہترین ساخت پر تخلیق کیا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو احسن تقویم پر بنایا۔ ایک اور جگہ سورہ شمس میں اللہ تعالیٰ نے انسانی نفس کی قسم کھائی، اور وہاں پہ اللہ نے کہا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، کہ اس کی بھی قسم کھائی جس نے اسے بالکل متوازن بنایا، کہ وہاں پر انسان کی کیا خوبی بتائی کہ بالکل ایسا بنایا اللہ تعالیٰ نے کہ اس کے اندر کوئی جھول نہیں ہے، بالکل متوازن ایک چیز بنائی۔ یعنی اللہ نے انسان کو ایک منفرد مخلوق بنایا، تکریم کے قابل بنایا، فرشتوں سے اسے سجدہ کرایا۔ پھر ساتھ ہی اللہ نے ایک اور بات بھی بتائی کہ یہ قابل تکریم حالت، یہ احسن تقویم کی حالت جو ہے، یہ توازن کی حالت بشری حالت کی طرح ہمیشہ قائم نہیں رہتی، اسے قائم رکھنا پڑتا ہے محنت کر کے، ورنہ احسن تقویم کے بعد ثم رددناہ اسفل سافلین ہے، بہترین سے بدترین بھی ہو سکتا ہے وہ، اگر ایمان اور عمل صالح جو ہے اس کو اختیار نہ کیا۔ تو انسانیت کی معراج کو حاصل کرنے کے لیے پہلا انتظام اللہ نے یہ کیا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ اس کے اندر اس کی نیکی اور بدی الہام کر دی۔ مثلا ہر انسان جانتا ہے سچ اچھی بات ہے، جھوٹ بری بات ہے، ایمانداری اچھی چیز ہے، بے ایمانی بری چیز ہے۔ ایک اور جگہ سورہ دہر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس انسان کی تخلیق اور اس کا مصرف اس انداز سے بتایا انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا۔ اللہ تعالیٰ نے دوسری چیز انسان بننے کے لیے اسے کیا کیا؟ سمیعا بصیرا بنایا، سننے والا اور دیکھنے والا بنایا، اور اس کے بعد کہا انا ہدیناہ السبیلا۔ پھر تیسری چیز انسانیت پر قائم رہنے کے لیے کیا کی کہ اس کو سبیل جو ہے، صحیح راستہ جو ہے، اس کی طرف اس کو ہدایت دے دی۔ پھر اس کے بعد کہا کہ یہ سب کے بعد جو ہے اب چاہے وہ شاکر بنے یا کافر بنے نا، اما شاکرا و اما کفورا۔ اور جو سورہ شمس کی آیات تھی وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے جب کہا کہ الہام کر دیا، تو اس کے بعد جو ہے کہا کہ اب یا تو وہ فلاح پانے والا ہوگا یا جو ہے وہ نامراد ہو جائے گا نا، قد افلح یا وقد خاب۔ اور افلح کب ہوگا؟ جب اس نے جو پہچان تھی اس کا تزکیہ کیا، اس کو صاف ستھرا رکھا، اس پہچان کو مٹنے نہ دیا، اور پھر اگر اس کو مٹنے دیا، اس کو آلودہ کر دیا، تو پھر وہ نامراد ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ہدینا السبیل کہا، یہ جو راستہ دکھایا اللہ تعالیٰ نے، اس کا انتظام اللہ نے کیسے کیا؟ پہلے ہی انسان کو اللہ نے اپنا پیغمبر بنا دیا، دنیا میں جو پہلا انسان تھا اسے اپنا پیغام دے کر بھیجا، تاکہ کوئی بھی اس سبیل سے، اس راستے سے جو احسن تقویم بنا کے رکھتا ہے انسان کو، اس سے محروم نہ رہے۔ اب انسان کے ساتھ تو نسیان بھی لگا ہوا، بھولنا بھی لگا ہوا، تو اس نے انبیاء کے اس سلسلے کو دنیا میں جاری و ساری رکھا ہماری فلاح کے لیے، یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ سلسلہ رک گیا، ختم ہو گیا۔ تو کیا رب نے اپنی اس عظیم مخلوق کو چھوڑ دیا کہ وہ اسفل سافلین میں شامل ہو جائے؟ نہیں، یا قد خوابہ نامراد ہو جائے، یا کفورا ہو جائے، کافر ہو جائے؟ نہیں، ایسا نہیں۔ رب کریم نے ہمیں نہیں چھوڑا، وہ ہمیں نہیں بھولا۔ اس نے جس آخری نبی کو بھیجا وہ سب نبیوں سے مختلف ہے، وہ رحمت للعالمین ہے، تمام عالموں کے لیے رحمت، تمام انسانوں کے لیے، قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے۔ اس کے ذریعے اس سبیل کی رہنمائی کا انتظام کیا، اس کے لیے اللہ نے خصوصی معجزے رکھے، اس نبی پر نازل کیے، اور نازل ہونے والی جو خدا ہے القرآن، وہ معجزے کی صورت ہے، اپنی اوریجنل حالت میں 1500 برس سے موجود ہے۔ دنیا کی تاریخ میں کسی کتاب کی ایسی کوئی مثال نہیں ملتی، چند سو برس تک بھی کوئی کتاب اپنی اصلی حالت میں محفوظ نہیں رہی۔ اس کے بعد اس آخری نبی کی سیرت، تعلیمات بھی معجزہ، کسی انسان کے حالات اس طرح انسانی تاریخ میں محفوظ نہیں ہو سکے۔ پھر اس سے آگے اس ہستی کے ساتھ ایک عجیب و غریب اصحاب کی جماعت اللہ نے پیدا کر دی، جس نے اللہ کی اس ہدایت کو
آگے پہنچایا، اپنی جانیں صرف اور صرف اس کام کے لیے کھپا دیں، آگے آئیں۔ اب اس انسان کو حسن تقویم پر رکھنے کے لیے پھر کیا کیا؟ اب اس نبی کی آگے جو ہے ایک ایسی بڑی اسپیشل امت جو ہے وہ پیدا کر دی۔ اس کو کہا اللہ نے کنتم خیر امہ، تم وہ بہترین امت ہو۔ اب کچھ لوگ تو آ گئے اس امت میں، باقی لوگ کہاں گئے؟ باقی لوگوں کے لیے اللہ نے کیا انتظام کیا نا؟ باقی لوگوں کے لیے کیا چھوڑ دیا اللہ تعالیٰ نے؟ زیادہ نہیں چھوڑا اللہ نے اپنے کسی بھی بندے کو۔ اللہ نے باقی لوگوں کے لیے کہا اخرجت للناس، یہ جو امت ہے، یہ جو انبیاء کے بعد آئی، جو انبیاء کا مشن لے کے اٹھی، اس امت کو اللہ تعالیٰ نے کہا اخرجت للناس، اب اس کو اس نے باقی تمام انسانوں کے لیے نکالا ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے ہدیناہ السبیل، ہم نے جو ہے سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کی۔ اس کے لیے پہلے الہام کر دی اس کا فجور تقویٰ، پھر اس کو دیکھنے والا سننے والا بنایا ہے جس سے وہ پہچان سکے، اپنی اس الہام کو جو ہے مٹنے نہ دے، اس کو سمجھے، پھر اور اس کو واضح کرنے کے لیے، بالکل اس کو کلیئر کرنے کے لیے جو ہے نبیوں کو بھیجا، مسلسل بھیجا، کیونکہ انسان یہ بھولنے والا ہے، اور پھر اس سلسلے کو ختم نہیں ہونے دیا، امت بنائیے، اور پھر اس امت کے ذریعے سے جو ہے تمام لوگوں تک اس جو ہے پیغام کو مستقل پہنچانے کا اللہ رب العالمین نے انتظام کیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس امت میں پیدا کیا، آپ خیر امہ ہیں، اور اس مشن کو جو خاص اس خیر امہ کا ہے اسی کو پورا کرنے کے لیے آپ مدرسہ بنی ہیں کہ جو خیر آپ کو حاصل ہوئی وہ آپ آگے تک لوگوں تک پہنچائیں، اپنی ذات کو لوگوں کے لیے نفع بخش بنائیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا طریقہ بتایا کہ آپ کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ ادا کرنا ہے نا، اور اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہمارے سامنے آتا ہے کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، تم لوگ لازماً نیکی کا حکم دیتے رہو اور برائی سے روکتے رہو، ورنہ ان قریب اللہ تم پر ایسا عذاب بھیج دے گا کہ پھر تم پکارتے رہو گے اور کوئی سنوائی نہ ہوگی۔ مدرسہ کا ایک مشن ہے، ایک مقصد ہے، وہ والا مقصد جو انبیاء کا مشن تھا، اس لیے اس کو بہترین طریقے پر ادا کرنے کا بھی وہی طریقہ ہوگا، وہی انداز ہوگا جو انبیاء کا تھا، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کس کی ذات انسانیت کے لیے نفع بخش ہوگی؟ وہ تو بنی نو انسان کے لیے نجات دہندہ تھے۔ ہمیں یعنی ایک مدرسہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اختیار کرنا ہوگا خیر امہ بننے کے لیے۔ محض امت میں پیدا ہو جانا کافی نہیں ہے، یہ نہیں ہے کہ کچھ بھی ہیں لیکن تیرے محبوب کی امت میں ہیں، اس سے کام نہیں چلے گا۔ کہ تربیت مدرسات کا یہ جو ہمارا سیریز ہے، اس میں کچھ ٹاپکس ہیں جن کا تعلق محض آپ کی اپنی ذات کے ساتھ ہے، یعنی اس کا جو پریکٹیکل ہے وہ آپ کو اپنے اوپر بس کرنا ہے۔ آپ جو مثلاً ایک ٹاپک آپ کا درس کیسے تیار کریں، آپ خود محنت کریں گی، کرتی ہیں، پھر جا کر آپ وہ درس لوگوں کو سناتی ہیں، آپ نے بہترین درس تیار کیا، بہترین طور پر سنایا، بہترین کام کیا، اور یقیناً اس سے زیادہ بہتر بات کس کی ہوگی؟ جس نے اللہ کی بات آگے پہنچائی۔ تو کیا کام پورا ہو گیا؟ نہیں بہنوں، بلکہ کام اس وقت مکمل ہوگا جب آپ کے معاملات اور تعلقات ان لوگوں کے ساتھ جن کو آپ نے درس سنایا ویسے ہوں گے، یا یوں کہیں کہ ویسے بنانے کی کوشش کی جا رہی ہوگی جس طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معاملات جو ہیں اپنے ساتھیوں کے ساتھ، جہاں پر جن کو وہ پیغام اللہ کا پہنچا رہے تھے، جس طرح ان کو معاملات اور تعلقات جو ہیں اپنے رکھ رہے تھے، جب تک ہم اس طرح کی کوشش نہیں کریں گے ہمارا کام مکمل نہیں ہوگا۔ یعنی مدرسہ کا کام درس سنانے سے آگے بھی ہے، اپنے سامعین، حاضرین، متاثرین کے تعلق تک جائے گا یہ کام۔ اس طرح ہی آپ اپنی ذات کو انسانیت کے لیے نفع بخش بنا سکتی ہیں۔ سورہ ابراہیم میں اللہ سبحانہ و تعالی نے کلمہ طیبہ کی مثال اس طرح سمجھائی کہ جیسے اچھی ذات کا درخت جڑ زمین میں گہری
شاخ آسمان تک ہر آن اپنے رب کے حکم سے پھل دے رہا ہے۔ یہ مثالیں اللہ اس لیے دیتا ہے کہ لوگ اس سے سبق لیں۔ مدرسہ نے کلمہ طیبہ کے ذریعے وہ درخت بننا ہے جو ہر آن اپنے رب کے حکم سے پھل دے رہا ہے۔ شاخیں آسمان تک، ذرا اس خیر اور پھل کا اندازہ کریں، اس مثال پر غور کریں۔ اس کے لیے انسانوں سے، یہاں خاص طور پر اپنے درس کے متاثرین کی بات ہے یہاں پر، کہ انسانوں سے خاص طور پر اچھے احسن تعلقات رکھنے ہوں گے، اچھے معاملات رکھنے ہوں گے۔ یہی ہے ہمارا آج کا عنوان۔ ہمیں اچھی ذات کا درخت بننا ہے، اس کے لیے بات اپنی ذات سے شروع ہوگی۔ اپنی ذات سے بات شروع ہونے میں سب سے پہلے بات اپنے قلب سے شروع ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مفہوم جس کا ہے کہ بنی آدم کے سینے میں گوشت کا لوتھڑا وہ درست ہوگا تو سارا جسم درست ہوگا، اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے قلب۔ قلب کی صحت مندی کو جانچنے کے لیے اپنی نیت اور اخلاص کو ظالمانہ انداز سے پرکھنا ہوگا کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ حدیث ہے، ایک اور حدیث میں ہے اس طرح کہ کسی عمل کرنے والے کو اپنے عمل میں سے بجز اس کے کچھ نہیں ملتا جو کچھ اس نے نیت کی، یعنی خالص اللہ کے لیے، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق ہمیں یہ والا کام کرنا ہے۔ کون سا کام؟ درس دینے کا کام، لوگوں کو بات پہنچانے کا کام۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس معاملے میں کیا حال تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں امت کے لیے محبت تھی، تڑپ تھی کہ یہ احسن تقویم پر رہیں، اسفل سافلین میں سے نہ ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس تڑپ کا ذکر قرآن میں کیا۔ شاید کہ آپ ان لوگوں کے پیچھے اپنی جان ہی ہلاک کر ڈالیں گے اگر یہ لوگ اس ہدایت پر ایمان نہ لائیں۔ سورہ کہف میں آگے ارشاد ہے کہ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ، کہ شاید کہ آپ اپنے آپ کو بالکل ذبح کر ڈالیں اس بات کے پیچھے کہ یہ لوگ اس بات پر، اس کلام پر ایمان لے آئیں۔ بخا جو ہے اس کے اصلی معنی پوری طرح ذبح کر ڈالنے کے ہیں۔ اب مدرسہ کی پوزیشن پر بیٹھ کر آپ خیر امہ کے ایک فرد کی حیثیت میں جو کام کر رہی ہیں، اس میں اپنے دل میں محبت کے تقاضے کے طور پر ان کو ہدایت پر لانے کی تڑپ کا ہم بھی جائزہ لینا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس کیفیت کو دیکھیں اور اس سے کچھ اپنا موازنہ کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت جو انہوں نے اپنی زبانی بھی بتائی کہ میری مثال اس شخص کی سی ہے جس نے آگ جلائی، اور جب آس پاس کا ماحول آگ کی روشنی سے چمک اٹھا تو کیڑے پتنگے اس پر گرنے لگے، اور وہ شخص پوری قوت سے ان کیڑے پتنگوں کو روک رہا ہے، لیکن پتنگے ہیں کہ اس کوشش کو ناکام بنائے دیتے ہیں اور آگ میں گھسے پڑ رہے ہیں۔ میں تمہیں کمر سے پکڑ پکڑ کر آگ سے روک رہا ہوں اور تم ہو کے آگ میں گرے پڑ رہے ہوگے۔ اس حدیث کو ذرا سا امیجن کرنے کی کوشش کریں کہ آگ میں کوئی گر رہا ہے اور وہ پوری طاقت کے ساتھ اس میں جا رہا ہے، اس کو بچانے والے کو کتنی قوت، کتنی محنت، کتنی طاقت صرف کرنی پڑے گی۔ بالکل ایک اپوزٹ فورس اس کو لگانی پڑے گی اس کو اس سے بچانے کے لیے۔ یہ مثال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دی ہے۔ اب آپ بتائیں، کیا وہ مدرسہ جو آئی، بیٹھی، درس دیا، بہت اچھا درس دیا، اٹھی اور چل دی، اس کا اس منظر سے کچھ آپ کو تعلق بنتا، کچھ تعلق جڑتا نظر آتا ہے؟ اگر ہم سوچتے ہیں تو واقعی نہیں لگتا ہمیں ایسا کہ ایسی کوئی بات ہے نا۔ اب یہی ہمیں معاملہ ہے ہمارا، جو یہاں پر ہمیں سدھار جو ہے پیدا کرنا ہے۔ درس دینا جو ہے وہ جو ہمارا مشن ہے اس کا ایک حصہ ہے،
اور اس کے بعد جو ہے یہ والا کام باقی رہ جاتا ہے، انکمپلیٹ رہتا ہے ہمارا کام، جب ہم صرف درس دیتے ہیں اور وہاں سے جو ہے اٹھ کر چل پڑتے ہیں نا۔ مدرسہ کا اپنے جو سامعین سے، اپنے حاضرین سے، متاثرین سے جو تعلق ہے وہ محبت کا تعلق ہونا ہے، ہدایت کے لیے تڑپ ہونی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ گمراہ بندوں کے غم میں گھلنا، ان کی گمراہی اور مصیبت پر کڑنا، انہیں اللہ کے غضب سے بچانے کے لیے تڑپنا، ان کی تکلیف دیکھ کر بے قرار ہونا اور ان کی ہدایت کے لیے غیر معمولی حریص ہونا، یہ داعی حق کی مدرسہ کے اصل جوہر ہیں، یہ ہیں اصل جوہر۔ اور یہ جوہر ہی ہمارے ان کے ساتھ تعلقات اور معاملات کو قرآن اور حدیث کے مطابق صحیح راستے پر رکھیں گے۔ یہاں رک کر اپنے قلب کا اس معاملے میں ہم جائزہ لیں ذرا، اور پھر اس کے بعد پھر ہم آگے بڑھتے ہیں۔ یقیناً اس معاملے میں ہم بہت پیچھے ہیں اور اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی، اپنے آپ کو خود درس دینا ہوگا۔ ایک حدیث قدسی ہے، میری محبت ان لوگوں کے لیے واجب ہو گئی جو میری وجہ سے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، میری محبت ان کے لیے واجب ہے جو میری وجہ سے ایک دوسرے سے خیر خواہی کرتے ہیں، میری محبت واجب ہے ان لوگوں کے لیے جو میری وجہ سے ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں، اور میری محبت واجب ہے ان لوگوں کے لیے جو میری وجہ سے ایک دوسرے پر خرچ کرتے ہیں، اور ایسے تمام لوگ نور کے ممبروں پر ہوں گے۔ اس محبت اور خیر خواہی کے لین دین کے لیے، نور کے ممبروں کو حاصل کرنے کے لیے اپنے رب کے راستے کی طرف دعوت دیجیے، حکمت اور عمدہ نصیحت کے ساتھ۔ یہاں پر اگر ہم ماں کی محبت کی مثال لیں، ماں کی محبت کو ہم سب لوگ جانتے ہیں۔ ماں جب اپنی اولاد کو کوئی بات تڑپ کے ساتھ سمجھاتی ہے تو کیا اس کا رویہ ہوتا ہے؟ محبت، خیر خواہی کا عتم جذبہ، جس کے نتیجے میں کتنی ساری خوبیاں اس ماں کے اندر خود بخود پیدا ہو جاتی ہیں۔ وہ بہت محنت کرتی ہے، سمجھانے کے لیے وقت لگاتی ہے، وہ انتہائی نرمی اور دلسوزی کے ساتھ سمجھاتی ہے، وہ بہت دعائیں کرتی ہے، ضرورت پڑنے پر کسی اور سمجھدار سے مشورے کرتی ہے۔ اب ماں کو یہ کرنا اتنا مشکل اس لیے نہیں ہوتا کیونکہ اس کے اندر کی جو تڑپ اور محبت ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ودیت کرتا ہے۔ یہاں ایک مدرسہ کو اپنے متاثرین کے لیے جذبہ پیدا کرنے، پھر اس کے مطابق عمل کرنے کے لیے محنت کرنا پڑے گی، اور یقیناً اپنی راہ میں محنت کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ آسانی پیدا کرتا ہے، دلوں میں کشادگی دیتا ہے، اور پھر انشاءاللہ مزید محنت کی توفیق بھی عطا فرمائے گا۔ درس دے کر فوراً اٹھ کر اطمینان سے چل دینا ہمارے دلوں کی خرابی کو ظاہر کرتا ہے۔ ہمیں خود قرآن اور حدیث سے جڑنا ہوگا، لوگوں کے ساتھ معاملات کرنے میں اپنے قول اور فعل کے تضاد کو دور کرنا ہوگا۔ ایک مدرسہ اخلاقیات کی بھی دروس دیتی ہے، معاملات کی بھی دروس دیتی ہے۔ آج وہی درس ہم نے اپنے آپ کو دینا ہے۔ ہم اس نبی کے پیروکار ہیں جس کے اعلیٰ اخلاق کی اللہ تعالیٰ نے خود گواہی دی، انک علی خلق عظیم، اور ان کا خلق ان کے لوگوں کے ساتھ جو رویہ تھا اس میں ظاہر ہوتا تھا۔ مدرسہ کی پوزیشن محض معلم کی نہیں ہے، اسے علم دینے کی، مربی کی بھی ہے، ایک ماں کی طرح جسے اپنے ہر بچے کی نفسیات کو جاننے کی کوشش کرتی ہے اور پھر اس کو جان کر ہر بچے کو الگ طریقے سے ٹریٹ کرتی ہے۔ لوگوں کو اہم سمجھنا ہوگا، صرف ان کی تعداد اہم نہیں ہے، ہر آنے والا فرد اپنی ذات میں الگ الگ اہم ہے۔ ان کی نفسیات کو جاننے کی کوشش کرنا، ان سے ملاقاتیں کرنا، اور یہ ملاقات محض رپورٹ میں ملاقات کی تعداد لکھنے کے لیے نہیں، یہ اس ملاقات میں محبت، اپنائیت، ان کے مسائل میں دلچسپی ہو،
کوئی اپنے مسائل شیئر نہیں کرتا جب تک کہ اس سے کوئی دلی تعلقات کی بنا پر اعتماد کی فضا نہ بن جائے، اور اس قسم کے تعلقات کے ساتھ ہی تربیت و اصلاح کے فرائض انجام دیے جا سکتے ہیں۔ ایک بات یہاں پر کہ ایسے میں کسی وقت بھی ذہن میں یہ بات نہ آنے دیں کہ میں تو مربی ہوں، اس کی تربیت کر رہی ہوں۔ مربی تو ہیں، لیکن اس مربی ہونے کی حقیقت کو کسی قسم کے کبر و غرور کی ملاوٹ سے بچانا یاد رکھیے گا۔ اس سوچ کے ساتھ اس کام کو کریں، میری ذمہ داری ہے، میرا فرض ہے، بلکہ میری اس سے آگے بڑھ کر میری ضرورت ہے۔ اپنے اس کام کو کرنے کے لیے ہم چند احادیث دیکھتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ دیکھیں ذرا کیا خیر خواہی کی حد کیا بتائی ہے، اور یہ وہ حدیث ہے جو ہم بہت دفعہ سن چکے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے بھائی کے لیے وہ نہ چاہے جو اپنے لیے چاہتا ہے۔ دیکھیں، کسی کے لیے وہ چاہنا جو اپنے لیے چاہنا ہے، یہ آپ سمجھیں محبت اور خیر خواہی کی آخری لمٹ ہے بالکل، اور اس کو ایمان اور محبت کا ڈائریکٹ لنک ہے۔ یہاں پر تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک یہ والی چیز تمہارے اندر نہ پیدا ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے اصحاب کے ساتھ محبت خیر خواہی کے اظہار کا یہ عالم تھا کہ ہر صحابی یہ سمجھتا تھا کہ اللہ کے رسول مجھ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے کہ کامل ترین ایمان والوں میں سے وہ شخص ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں۔ ایمان اور ایمان میں کامل ترین شخص وہ ہے جس کے اخلاق سب سے زیادہ بہترین ہوں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جو شخص اپنے مسلمان بھائی کو خوش کرنے کے لیے اس طرح ملتا ہے جس طرح اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو خوش کر دیں گے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ وہ شخص کون ہے جو آگ پر حرام ہوگا اور جس پر آگ حرام ہوگی؟ دوزخ کی آگ حرام ہے ہر ایسے شخص پر جو لوگوں سے قریب تر ہونے والا، نہایت نرم مزاج اور نرم طبیعت ہو۔ یہ انسانیت کا اکرام ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کرنے کو کہا ہے۔ لوگوں سے قریب تر ہونے والا، بہت نرم مزاج، نرم طبیعت۔ اگر یہ چیزیں نہیں ہیں تو ہمیں محنت اس کے لیے اور بہت زیادہ دعائیں کرنی ہوں گی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ مومن جو لوگوں سے ملتا جلتا ہو اور ان سے پہنچنے والی تکلیفوں پر صبر کرتا ہو، وہ اس مومن سے افضل ہے جو لوگوں سے میل جول نہ رکھتا ہو اور نہ ان سے پہنچنے والی تکلیفوں پر صبر کرتا ہو۔ دیکھیں، جب لوگوں سے ملا جلا جاتا ہے، مختلف ذہنوں کے لوگ ہوتے ہیں، کبھی انڈرسٹینڈنگ کچھ ہوتی ہے، کچھ نہیں ہوتی ہے، اور یقیناً اس بات کے چانسز ہوتے ہیں کہ کچھ تکلیف بھی پہنچے، کچھ اچھا نہ لگے ملنے میں، ملاقات میں، یہ سب چیزیں ہوں گی۔ اس کے لیے بھی ہمیں بتا دیا گیا، اور اللہ نے اس کا اجر بتا دیا کہ جو ملتا ہے پھر اگر کچھ تکلیف ہوتی ہے اس پر پھر صبر کرتا ہے، اس کی افضلیت یہاں پر بتائی اس مومن کی اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم جنت میں نہیں جا سکتے، تم جنت میں نہیں جا سکتے جب تک مومن نہ ہو جاؤ۔ یہ بات ہمیں پتہ ہے، اور تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے
جب تک کہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ کرو۔ کیا میں تمہیں وہ عمل نہ بتا دوں جس کے کرنے سے تمہارے درمیان محبت پیدا ہو جائے؟ سلام کو آپس میں خوب پھیلاؤ۔ محبت کی اہمیت دیکھی، اور پھر یہاں پر محبت پھیلانے کے طریقے میں جو ایک چھوٹی سی چیز ہمیں بتائی گئی ہے، اور اب اس میں بھی اس قدر ملاوٹ آ گئی ہے، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کہ آخری زمانے میں ایسا ہو جائے گا کہ لوگ صرف اپنے پہچان والے کو محبت کریں گے۔ اور دیکھیں درس میں بھی کبھی یہ والی صورت جو ہے دیکھنے میں آتی ہے، مطلب درس ایسی محفل میں بھی، کہ پتہ چلتا ہے کہ صرف جو اپنے جن کو ہم جان رہے ہیں ان سے آگے بڑھ بڑھ کے مل رہے ہیں، اور باقی جو کوئی نیا فرد ہے یا جس سے اتنی واقفیت نہیں ہے اس کو اگنور کر رہے ہیں۔ تو یہ چیز بالکل پسندیدہ نہیں ہے، اور ایک مدرسہ کے لیے تو قطعی درست نہیں ہے۔ سلام کو خوب پھیلاؤ، ہر ایک کو سلام کرنا ہے۔ مدرسہ کو کبھی کیسا موقع ہوگا اس انفرادی کرنے کا ہوگا ہی نہیں ہوگا، اجتماعی طور پہ بھی سلام کریں تو بڑی جسے کہتے ہیں گرم جوشی کے ساتھ کریں، اسے مسکرا کر کریں۔ ایک حدیث اور ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ سلام کی تکمیل مصافحہ ہے، ہاتھ ملانا۔ اب ہاتھ ملانے کی بھی یہ والی صورت ہو گئی ہے کہ اپنے جاننے والوں سے تو کچھ کرم جوشی سے ملا لیا، اور باقی سب سے بالکل ہلکا سا جو، اور وہ مصافحہ ملانا جو ہے دل کی کیفیت پوری بتا دیتا ہے کہ کتنی محبت ہے اور کتنی الفت اور کتنی تڑپ ہے اس بندے کے لیے۔ ایک حدیث میں کہ جو دو مسلمان آپس میں ملتے ہیں اور مصافحہ کرتے ہیں تو جدا ہونے سے پہلے دونوں کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ کتنا آسان ہے نیکیاں کمانا، اللہ تعالیٰ نے کتنا آسان رکھا ہے ہمارے لیے۔ اگر لوگوں سے محبت سے ملے، دنیا بھی آسان ہو جائے، آخرت تو ہوگی انشاءاللہ آسان نا، دنیا بھی بہت آسان ہو جاتی ہے۔ انسان ایسے ماحول میں رہ رہا ہے جہاں پر سب ایک دوسرے کو پسند نہیں کرتے ہیں، دلوں میں جگہ نہیں، دلوں میں تنگی نہیں۔ آپ بتائیں کیا خوش رہ سکے گا وہاں پر انسان؟ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ہمیں آسانی دی ہے، ہماری فطرت کے اندر یہ چیز رکھ دی انسیت والی نا، پھر اس کو ہمارے لیے لازم کر دیا، فرض کر دیا، تاکہ ہمارے لیے زندگی کو گزارنا آسان ہو جائے۔ ایک اور حدیث ہے، تمہارا اپنے مسلمان بھائی کے لیے مسکرانا بھی صدقہ ہے۔ لیکن 3 باتیں ہمیں یہاں پر ملی ہیں عمل کے لیے، تعلقات اور معاملات کو اپنے اچھا رکھنے کے لیے: سلام، مصافحہ، مسکرانا دیکھ کر اپنے ساتھیوں کو، اپنی بہنوں کو جو وہاں پر متاثرین آئی ہیں ان کو۔ اور ایک اور بات کہ افراد کے مسائل میں دلچسپی لینا، اور اس میں اجتماعی مسائل بھی آتے ہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مسلمانوں کے مسائل اور معاملات کو اہمیت نہ دے، ان کے لیے فکر نہ کرے، وہ مسلمانوں میں سے نہیں۔ دعوتی دروس میں اپنے اجتماعی مسائل کی فکر کریں اور اس فکر کا اظہار بھی کریں، مثلاً لوگوں کو بتائیں، ان سے پوچھیں کہ دیکھیں ہم نے یہ وقت آپ کی آسانی کے لیے درس کا یہ وقت رکھا ہے، یہ دن رکھی ہے، یہ جگہ رکھی ہے، تاکہ آپ کو سہولت ہو، آپ سہولت کے ساتھ آ سکیں۔ ان سے پوچھیں، ان سے مشورہ لیں، آپ کو سہولت رہتی ہے ایسے۔ یہ کچھ اجتماعی مسائل سمجھ لیں آپ کی وہاں کے دعوتی دروس کے۔ اس کے علاوہ بھی جہاں مختلف حالات ہوں گے، لوگوں کے مختلف حلقوں کے، وہاں پہ مختلف مسائل ہوں گے، اس میں دلچسپی لیں، اس کو حل کرنے کی کوشش کریں۔ اس کے علاوہ انفرادی طور پر افراد سے ملاقات کریں۔ ابھی حدیث قدسی ابھی ہم نے سنی کہ میری محبت واجب ہو گئی ان لوگوں کے لیے جو میری وجہ سے ملاقات کرتے ہیں۔ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ اللہ کی رحمت ہی تو ہے، آپ ان لوگوں کے لیے انتہائی نرم دل ہیں، ورنہ اگر کہیں آپ سخت مزاج اور سخت گیر ہوتے تو یہ سب آپ کے گرد و پیش سے چھٹ جاتے۔ یہاں پر ہمارے لیے سوچنے کا مقام ہے کہ یہاں اللہ کے نبی اور اصحاب نبی کی بات ہو رہی ہے۔
یعنی کہ انسانوں کے طبقے میں سے جو افضل ترین طبقہ، اس کی بات ہو رہی ہے۔ نرم دلی اللہ کی رحمت اور دعوت دین کے لیے لازمی ہے، ورنہ کام ہی نہیں ہوگا۔ انسانوں کو انسانیت کی معراج حاصل نہیں کروائی جا سکتی جب وہ ہم سے دور ہو جائیں گے۔ اور ابھی ہم نے حدیث یہ بھی سنی کہ دوزخ حرام ہے ان لوگوں پر جو لوگوں سے قریب تر ہونے والے ہیں۔ اور اللہ کے نبی کے کام کی وسعت کو دیکھیں، اور پھر اس کے بعد اس وسعت کے ساتھ کام کی کوالٹی کو دیکھیں۔ ان کا اپنے اصحاب کے ساتھ کیسا تعلق تھا، قربت والا، کہ وہ اپنی باتیں ان سے شیئر کیا کرتے تھے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساتھ مصروفیت کتنی تھی، اور جو اللہ کا پیغام تھا وہ ان کو پہنچانا تھا۔ اب اس میں ان کے پاس کتنا وقت تھا، لیکن ان کا تعلق ایسا تھا اصحاب کے ساتھ نا، کہ اصحاب اپنی باتیں شیئر کرتے تھے۔ حضرت ایک واقعہ آتا ہے، حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ میرے والد مجھے لے کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور میرے والد نے میری طرف اشارہ کر کے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میرے پاس جو غلام تھا وہ میں نے اپنے اس بیٹے کو دے دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، کیا تم نے اپنے تمام لڑکوں کو غلام عطا کیے ہیں؟ میرے والد نے کہا، نہیں۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ سے ڈرو اور اولاد کے سلسلے میں عدل و انصاف اختیار کرو۔ دیکھیں، اس شیئر کرنے کے نتیجے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی اولاد کے معاملے میں تربیت فرما سکے۔ مدرسہ کا متاثرین سے وہ تعلق ہونا چاہیے کہ وہ اپنی باتیں شیئر کریں، تاکہ ان کی تربیت میں اور ان کو اسفل سافلین سے بچانے میں سہولت ہو۔ انفرادی طور پر افراد کے لحاظ سے تعلقات کو بڑھانے کے لیے مختلف طریقے، مختلف حکمت عملی اختیار کی جا سکتی ہے۔ اس کے لیے فکر کریں، پلاننگ کریں، فون پر ملاقات کریں، بالمشافہ ملاقات کریں۔ قربت حاصل کرنے کے لیے خواتین کے معاملے میں ان کے بچوں میں دلچسپی لینا بھی کافی کارآمد ہوتا ہے۔ بچوں کے بارے میں بات کریں، خیریت پوچھیں، کہاں پڑھتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ اپنے حلقے کے متاثرین کے بارے میں آپ کو خود بھی کچھ معلوم ہوگا، زیادہ تر کچھ سے خود بھی تعلقات ہوں گے، اور بقیہ کے بارے میں کارکنان سے معلومات لیتی رہیں، اور متاثرین کے حالات، واقعات، خوشی غمی کے لحاظ سے معلومات لیں، تاکہ فوری طور پر اس کا رد عمل دے سکیں آپ۔ جا نہ سکیں تو آپ یہ اگر آپ نے معلوم کیا ہو تو آپ درس میں ہی ملنے پر ان کو حالات کے لحاظ سے ان کے مبارکباد دیں، خوشی کا اظہار کریں۔ اگر پریشانی کسی کے ساتھ ہے تو اس میں ہمدردی کا اظہار کریں۔ عملی طور پر پریشانی دور کرنے کے لیے کچھ کر سکتی ہیں تو ضرور لازمی کریں۔ بیماری میں عیادت کرنا نہ بھولیں۔ حدیث ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی بیمار کی عیادت کے لیے جاتا ہے وہ رحمت میں غوطہ لگاتا ہے، اور جب اس کے پاس بیٹھتا ہے تو رحمت میں ٹھہر جاتا ہے۔ ایک اور حدیث کی روح سے تو عیادت ایک مومن کا دوسرے مومن پر حق ہے۔ تربیت کیسے کریں گے جب ہمیں حق ہی نہیں ادا کریں گے، ہمیں حقوق دینا ہی نہیں یاد ہوگا۔ اور مطلب حقوق دینا اللہ تعالیٰ نے آسان کتنا کر دیا ہے، اتنے بڑے بڑے ہمیں اجر بتا کے نا، کہ رحمت میں غوطہ لگاتا ہے بیمار کی عیادت کو جانے والا فرد، اور بیٹھتا ہے تو وہ رحمت کے اندر بالکل ٹھہر جاتا ہے۔ سبحان اللہ، کون اللہ کی رحمت سے جو ہے بالکل بے نیاز ہو سکتا ہے۔ جا کر عیادت کریں، ہو سکے تو کچھ پکا کر بھی لے کے جائیں۔ اگر بالکل نہ جا سکیں تو فون پر لازمی خیریت پوچھیں۔ بیماری میں کی حالت میں کسی کا دلجوئی کرنا اس کو بہت قریب کر دیتا ہے، اور دوسری طرف اسی حالت میں اس کو نہ پوچھنا جو ہے دوری کا سبب بھی بنتا ہے۔ اور اس تمام کے بعد جو ہے دعا کی اہمیت کو ہرگز نہ بھولیں۔
دیکھیں انسانی نفسیات بہت مشکل چیز ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی اس کو سمجھنے کی حکمت عطا فرمائے۔ اور یہ وَمَن يُؤْتِ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، اس کو اللہ نے خیر کثیر کہا ہے کہ جس کو یہ حکمت دی گئی اس کو خیر کثیر دیا گیا۔ خصوصی جو ہے دعا کریں اس کے لیے، اور نرمی دل سوزی کے لیے بھی دعا کریں، محبت والے دل کے لیے دعا کریں، لوگوں کی ہدایت کی تڑپ پیدا ہو اس کے لیے دعا کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طائف کا واقعہ جو ہے اس کو یاد کریں کہ ان کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا صورت وہاں پر جو ہے وہ پیش آئی تھی، اور کس طریقے سے ان کو جو ہے وہ تنگ کیا گیا تھا، اور اس کے بعد ان کا کیا رویہ تھا، ان کی کیا تڑپ تھی لوگوں کے لیے، لوگوں کو آگ سے کسی طرح بچا لیں۔ اس اذیت پہنچنے کے باوجود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نسلوں تک کی فکر کی۔ انتہا دیکھیں اس تڑپ کی۔ دعا اور محبت دونوں کام کرنے ہیں بہنوں، اور محنت کرنی ہے، محنت کے لیے وقت دینا ہوگا۔ درس کے لیے مدرسہ جو ہے خصوصی پلاننگ کریں کہ وہ درس میں سب سے پہلے پہنچنے والا فرد ہو اور آخر میں واپس جانے والا فرد ہو، سب سے آخر میں جانے والا، تاکہ اچھے محبت بھرے تعلقات رکھنے کے لیے اس کو وقت مل سکے، اس کو موقع مل سکے۔ اب اللہ رب العالمین ہمیں یہ بہت کچھ بولنا بہت آسان ہوتا ہے، سننا بھی آسان ہوتا ہے، اصل چیز جہاں پر مشکل آتی ہے وہ عمل کرنا ہوتا ہے۔ لیکن اگر نیت ہو، ارادہ ہو، تو اللہ تعالیٰ اس چیز کو آسان بنا دیتا ہے۔ اللہ کا تو وعدہ ہے تم ایک قدم چلو میں 10 قدم آؤں گا، اور کہاں ہمارا ایک قدم اور کہاں اللہ کے 10 قدم۔ ہم شروع کریں، ہم جو ابتداء سلام مصافحہ وہیں سے اب ابتدا کریں، مسکرا کے دیکھنا، ملنا، فونوں پہ بات کرنا، یہ بالکل ہلکی ہلکی سی چیزیں ہیں کہ جس کے لیے ہمیں بہت زیادہ کوئی وقت بھی نہیں دینا ہوگا۔ درس کے دوران، درس میں جو ہفتہ وار درس ہوتا ہے آپ کا، اس کے دوران جو کام کر سکتے ہیں وہ تو ضرور لازمی کریں نا۔ پھر اس سے آگے بڑھ کر زیادہ فون کی ملاقاتیں، بالمشافہ ملاقاتیں، اگر ممکن ہو تو گھر پہ بلانا، کوئی چائے پہ، دعوت پہ کسی کو خصوصی طور پر اس سے ملاقات کرنا، یہ تمام چیزیں ہیں جو ہمیں لوگوں سے قریب کر دیں گی۔ اور اللہ تعالیٰ کا تو بڑے پیارے پیارے وعدے ہیں ایسے لوگوں کے لیے جو اس کی مخلوق سے، جو مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، جو اس کے کنبے سے اچھے معاملات رکھتے ہیں، اچھے تعلقات رکھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق انسانوں سے محبت کرنے والا بنائے، محبت سمیٹنے والا بنائے، خیر کو بانٹنے والا، لوگوں کو نفع دینے والا بنائے، تاکہ ہم اللہ کی محبت کے حقدار بن سکیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔